سب سے پہلے اللہ کریم سے دعا، التجا ہے، آرزو اور تمنا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے وہ حاصل ہو جائے۔ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس چیز کی دنیا کے اندر ضرورت ہے اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر چلنا دشوار ہے، اس کے بغیر زندگی میں مسائل ہے، اور اس کے بغیر زندگی کا سفر نامکمل ہے۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے بھی کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر سفر آخرت میں ان چیزوں کا نہ ہونا اور ان چیزوں کو دنیا میں حاصل نہ کرنا، وہاں بھی ناکامی ہوگی، وہاں بھی دشوار ہوں گے، وہاں بھی آگے زندگی کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بغیر مال اور دولت کی زندگی اگر اس کے علاوہ گزارا نہیں، تو آخرت میں ایمان اور قرآن اور عبادت کے بغیر گزارا نہیں۔ یوں ہی سمجھ لے جیسے دنیا کے اندر صحت کا ہونا ضروری ہے، صحت کے بغیر بہت ساری چیزیں نامکمل ہوگی، اسی طرح مرنے کے بعد اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اعمال مکمل ہے تو مرنے کے بعد، بلکہ موت کے وقت، موت کی جو تکلیف ہے اس وقت سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سے آسانیاں پیدا ہوگی۔ لیکن میرے بھائی، اگر ایمان نامکمل ہے، ایمان نہیں، دنیا ہے، تو دنیا عارضی ہے، قلیل ہے۔ میں نے چند آیاتیں جو قرآن سے مختلف صورتوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں اسی پر روشنی انشاءاللہ ڈالوں گا اللہ کے فضل سے، کہ دنیا کی مقدار کیا ہے اور دنیا کتنی عارضی ہے، دنیا کا حسن، جمال، زینت کتنی عارضی ہے، اور آخرت اللہ فرماتے ہیں بار بار وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کے لیے، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کے لیے، وہاں کی ناکامی ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کے اندر کامیابی کب تک ہے؟ نہ اس کو علم ہے جس کو کامیابی ملی ہے، اور جس کو ناکامی ملی ہے کب تک ناکامی ہوگی اس کو بھی علم نہیں ہے۔ اور یہ علم اللہ کے پاس ہے کہ دنیا کے اندر کب تک کامیابی ہوگی اور کب تک ناکامی ہوگی، کب مسائل پیدا ہوں گے، کب پریشانیاں پیدا ہوگی، کب مصیبت میں گھیریں گے، اور آخرت کے اندر ایک دفعہ کامیاب ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن آج ہم دنیا کی حصول کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کون سا ایسا کام ہے جو میں نہیں کر رہا، کون سا ایسا راستہ ہے جس پر میں نہیں چل رہا،
جس پر میرے بھائی نہیں چل رہے، جس پر میرے دوست نہیں چل رہے، جس پر ہمارے لوگ نہیں چل رہے، کون سا ایسا راستہ ہے جس کو میں نے اختیار نہیں کیا، میرے جاننے والوں نے اختیار نہیں کیا، میرے پڑوس والوں نے اختیار نہیں کیا، میرے بھائیوں نے اختیار نہیں کیا، میرے عزیز نے اختیار نہیں کیا، میرے بزرگوں نے اختیار نہیں کیا، ہم سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے محبوب پیغمبر اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے ان کو، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، اے لوگوں دنیا کی جو فائدے ہیں وہ قلیل ہے، وہ کم ہے، عارضی ہے، مختصر ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر لمن اتقى، اور بہتر ہے دنیا سے، دنیا کی زندگی کے کامیابی سے، دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں آپ نے حاصل کی ہے اس سے بہتر ہے آخرت کی چیزوں کو اصول کرنا، وہ ہمیشہ کے لیے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، اللہ اسی طرح حساب لیں گے جس طرح اس نے دنیا کے اندر اپنے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوگا۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ اب میں دنیا کے اندر کھیتی باڑی کر رہا ہوں، کھیت میرا ہے، اس کھیت میں کاشتکاری کر رہا ہوں، چاہے وہ گندم کی ہو، چاہے وہ کسی اور چیز یعنی باغ ہو، کسی اور پھل کا کھیت ہو، میں جو بھی دانہ ڈالوں گا وہی چیز مجھے حاصل ہوگی، پھر میں اس کی حفاظت کروں گا، پھر میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ اگر کھیتا باڑی کرنے والا، کاشتکاری کرنے والا اور کھیتی میں کام کرنے والا اپنے کھیتی کا خیال نہ رکھے، محفوظ نہ رکھے، وہاں کام نہ کرے، گاؤں میں چلے جاؤ، کھیتی میں کام کرنے والوں سے پوچھ لو، وہ روز کھیتی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پانی کتنا چھوڑنا ہے، پانی کی مقدار کیا ہونی چاہیے، پودا نکل گیا اس پودے کے ساتھ دوسری لکڑی باندھنی چاہیے نہیں چاہیے، پھر اس پودے کا خیال کیسے کیا جائے، جانوروں سے بھی بچانا ہے، لوگوں سے بھی اس پودے کو بچانا ہے، اس پودے کو روزانہ دیکھنا ہے، اولے پڑ رہے ہیں اس سے کیسے بچانا ہے، برف باری پڑ گئی اس سے کیسے بچانا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا کے اندر تم عمل کرو گے، دنیا کے اندر آخرت کے لیے کچھ کرو گے، یہ کھیتی ہے، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اب اگر میں نے دنیا میں نہیں کیا، خالی جا رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ وہاں کیا ملے گا؟ وہاں تو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، متاع قلیل، دنیا کی فائدے قلیل ہے لوگوں، دنیا قلیل ہے، دنیا کی زینت قلیل ہے، دنیا کا جمال قلیل ہے، دنیا کو حاصل کرنے والے لوگوں دنیا قلیل ہے۔ آج کوٹے پہ کوٹیاں، بنگلے پہ بنگلے، مکان پہ مکان، گاڑیوں پہ گاڑیاں، آج ہم دنیا کے اندر سارے فکر کر رہے مکان بنا لوں، آخرت کا مکان کون بنائے گا؟ آخرت میں گھر کون بنائے گا؟ جیسے دنیا کے اندر کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لوں، دنیا کے اندر دنیا سے جاتے جاتے اپنے بچوں کے لیے کچھ کر ڈالوں، کچھ کر لوں۔ کیا آپ نے یہ بھی سوچا، میں نے یہ سوچا دنیا سے جاتے جاتے اپنے آخرت کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنے آخرت کے لیے کچھ کر جاؤں۔
اللہ قرآن میں فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم تو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ میں یہ بھی ترس نہیں دے رہا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا سے بالکل غفلت اختیار کر لو، مسجد میں پڑ جاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، بچوں کے پاس نہ جاؤ، ہاں کاروبار بھی نہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہاں صرف نماز عبادت نہیں، صرف قرآن پڑھنا عبادت نہیں، صرف زکوٰۃ دینا عبادت نہیں، اللہ فرماتے عبادت یہ بھی ہے کہ گھر میں جاؤ تو میرے نبی کے طریقے میں جاؤ، میرے نبی نے جو طریقہ بتایا تم جاؤ گے اپنے گھر، لیکن راستہ میرے نبی کے اختیار کرو گے تو میں تمہیں اجر دے دوں گا، ثواب دوں گا۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں نا، دایاں پاؤں اندر داخل کرتے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، ہاں جی ہم نکلتے بایاں پاؤں باہر نکالتے، پاؤں ہمارا ہے نکالتے ہم ہیں، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ جیسے واش روم میں جاتے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، واش روم میں داخل ہو جاؤ، یہ بھی عبادت کا طریقہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ جاؤ گے دعا پڑھ کے جاؤ گے، وہاں میرے نبی کیسے بیٹھے ہیں وہ طریقہ بھی میرے نبی نے بتایا ہے، وہ طریقہ بھی میرے نبی نے بتایا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو موبائل لے لے کر وہاں مسجد وہاں مشروب میں جاتے ہیں۔ ہم نے تو آج کل مشروبوں کو بڑے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں سامنے ٹی وی، ایک وقت میرے خیال سے یہ بھی آئے گا کہ مشروب میں بڑے بڑے اسکرین لگائیں گے اور ادھر سے جناب سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا، آج کل وہ دوسرے وہ انگلش سیٹ جس کو کہتے ہیں، افغانستان کے کرنل صاحب کا مکان مجاہدین نے جب فتح کیا نا، ایک کرنل صاحب کا مکان میں نے خود ویڈیو میں دیکھا، اس میں جو اس نے سیٹ لگایا ہوا تھا واش روم میں وہ سونے کا تھا۔ کس کا تھا؟ سونے کا تھا، سونے، ٹوٹی جو لگی تھی نا ٹوٹی، وہ بھی سونے کی لگائی تھی اس نے، اور وہ غریبوں پر کیا گزر رہا ہے اللہ معاف فرمایا۔ آج سارے دنیا کے پیچھے لڑ رہے ہیں، حکمرانوں کو دیکھ لو، کوئی گرا رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی بچا رہا ہے، غریب بھوک سے مر رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر ہے۔ ادھر سے ہم جھنڈے اٹھا کے کہتے ہیں فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، موت آئے گی، موت کے بعد تم سے یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ من ربک، رب کو راضی کیا ہوگا تو جواب آئے گا ربی اللہ، رب کو مانا ہوگا تو جواب جسم سے نکلے گا، زبان پہ خود بخود آ جائے گی، زبان پہ الفاظ آ جائیں گے ربی اللہ۔ میرا رب کون ہے؟ نہیں، ہمارے تو پارٹی کا سربراہ وہ ہے، ہم نے تو دن صبح شام پارٹی کے لیے کام کیا ہے، ہم نے تو دن شام اپنے چیئرمین کے لیے کام کیا ہے، ہم نے صبح و شام اپنے وزیر کے لیے کام کیا ہے، آخرت کے لیے تو کچھ نہیں کیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، مکڑی کا جالا ہے، اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے، عارضی دنیا اسی طرح ہے، ایک بندہ لکڑی اٹھاتا ہے، اس جھاڑو سے یا اس لکڑی سے مکڑی کے بنائے ہوئے گھر کو اجاڑ کے رکھ لیتا ہے۔ دنیا ایسی ہے، دنیا عارضی ہے، کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ ہم نے آج دنیا کے پیچھے دوڑ لگا دیے، دنیا حاصل کر رہا ہے۔ ایک بزرگ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، ایک بندہ نا کشتی میں جا رہا ہے، کشتی میں جا رہا ہے، کشتی میں سوار ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، کشتی میں سوار ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، قرآن بھی یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، بس مسجد میں پڑے رہو، اللہ اللہ کرو، گھر میں نہ جاؤ، بچوں کا دیکھ بھال نہ کرو، کاروبار نہ کرو، نہیں، شریعت نے کبھی یہ نہیں کہا۔ مثال دی علماء نے، خوبصورت مثال دی ہے، کشتی ہے، لوگ سوار ہے، سمندر میں پانی کے اوپر کشتی جا رہا ہے، ہاں جی، کشتی کہاں چلتی ہے؟ سمندر میں چلتی ہے نا کشتی،
اب کشتی چل رہی ہے، اگر کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں جی، ڈوب جائے گا، اور جو اس میں موجود ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا جی، غرق ہو جائیں گے۔ میرے علماء نے لکھا ہے دنیا کشتی ہے، اس کشتی کے اندر ہم زندگی کشتی ہے، دنیا پانی ہے۔ اب یہ پانی، یہ دنیا دل میں داخل نہ ہو جائے، دنیا دل میں داخل نہ ہو جائے، دل میں دنیا داخل ہو گئی تو پھر سمجھو زندگی تباہ ہے۔ چلو دنیا کے اندر بازار سے گزرنا ہے تو بازار سے متاثر نہیں ہونا، ہاں جی، بازار سے متاثر نہیں ہونا۔ مارکیٹ کو دیکھ کر یوں نہ کہنا کاش میں بھی ایک مارکیٹ بناؤں، محل دیکھ کر کاش میں بھی محل بناؤں۔ صحابہ کہتے تھے نہ دوزخ کا ڈر ہے، صحابہ کہا کرتے نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں، دل محمد پہ فدا کر چکے ہیں، جو دینا تھا ان کو وہ ادا کر چکے ہیں۔ صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ بولا کرتے تھے نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں۔ اللہ، جنت تو اللہ نے صحابہ کو پہلے سے دیا تھا، لیکن فرماتے تھے جو دل اللہ نے دیا وہ ہم محمد پہ فدا کر چکے ہیں۔ یہ دل کس کا ہے؟ ہم اپنے دل میں دنیا کو بسائے ہوئے لوگوں، حدیث میں آتا ہے یہ دل ہم نے دنیا کے اندر، ہم نے اس دل کے اندر دنیا کو بسا دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس دل کے اندر دنیا کو نہیں، اس دل کے اندر اپنے رب کو بساؤ۔ ایمان والوں کی دل میں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے گھر میں نہیں ہوتا، بیت اللہ میں نہیں ہوتا، اللہ وہ رحمت نازل فرماتے ہیں، یہاں بھی اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، لیکن فرما ایمان والوں کے دل میں اگر اللہ ہے، قلوب المؤمنین عرش، قلوب المؤمنین عرش، قلوب المؤمنین، یہ قلوب المؤمنین ایمان والوں کا دل کیا ہے؟ عرش ہے۔ کیا ہے؟ عرش ہے۔ یہاں کون رہتا ہے؟ اللہ۔ لیکن آج سچ سچ بتاؤ آپ کے دل میں کون سی لڑکی ہے؟ کون سا پلازہ ہے؟ کون سے کوٹھی ہے؟ کون سا وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ یہ آج کل عروج ہے، چیخ رہے چلا رہا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میں فلانا وزیر اعظم بنے۔ کیا بنے گا؟ بن گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو گلیوں میں لڑ رہے، گالیاں دے رہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے، تماشا پر تماشا لگایا ہوا ہے۔ دنیا کی زینت کے پیچھے اللہ قرآن فرماتے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زینت، یہ دنیا کا کھیل، یہ دنیا کے اندر لہو لعب، یہ کھیل تماشے کی طرح ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے کہ آخرت کتنا بہتر ہے، آخرت کی زندگی کتنی بہتر ہے، یہ لوگ دنیا کی ساری حسن و جمال کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے، اللہ کریم کو منا لیتے اور اپنے دنیا کے اندر کہتی اتنی بڑھا دیتے ہیں، اتنے اعمال کر لیتے ہیں تو لوگوں دنیا میں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ سفر پہ نکلتا ہوں، میں سفر پہ نکلتا ہوں، آپ بھی سفر پہ نکلتے مسلمانوں، میرے علاقے کے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ بھی سفر پہ نکلتے ہیں۔ سفر پہ نکلنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے۔ سواری والوں کو پیسے دیں گے تو بٹھائیں گے نا، پیسے نہ ہو تو بٹھائیں گے؟ ہاں جی، سواری بات کی بات ہے، پہلے پیسے ہوں گے تو بٹھائیں گے۔ گھر سے نکلتے وقت پیسے نہیں ہے تو ایک سے مانگتا ہے، دوسرے سے مانگتا ہے، کیوں؟ ضرورت ہے نا۔ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن ہے تو آگے چلیں گے، قرآن نہیں ہے
تو پس ناکامی ہے۔ جیسے مال کے بغیر، پیسوں کے بغیر سفر نامکمل ہے، غریب کی بھی امیر کی بھی، سب کی نامکمل ہے سفر، اسی طرح قرآن کے بغیر آخرت کا سفر نامکمل ہے۔ میرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ کرو گے وہاں کام آئے گا۔ یہ نہیں کہ یہاں چھوڑ دی دنیا کو، جی بالکل نہیں، دنیا کے اندر ایسے کام کرو کہ آخرت کے لیے تمہارے لیے کھیتی بن جائے۔ کہتے ہیں مکان کے بغیر گزارا کوئی نہیں، مکان کے بغیر رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں آخرت میں مرنے کے بعد اعمال کی ضرورت ہے، اعمال نہیں تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، جس نے دنیا کو حاصل کر لی، جس نے کوٹیاں بنگلے بنائے، جس نے مکان بنا دیے، جس نے دنیا کو تو خوبصورت حاصل کر لیا ہے پر آخرت کے لیے کچھ نہ بنایا، پر آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، فرمایا ثم مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے؟ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت خطرناک ٹھکانہ ہے جہنم۔ آج تو دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کی زینت اور خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے بچے سے لے کر عورتوں تک، عورتوں سے لے کر بزرگوں تک اعمال کوئی نہیں کر رہا ہے۔ آواز آتی ہے آؤ اللہ کی طرف، اللہ اکبر، اوے مسلمانوں، کوئی بڑا نہیں، کوئی طاقتور نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، آپ کی زندگی تب خوبصورت ہوگی جب آپ سے آپ کا رب اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ لیکن لوگوں، میں نے دنیا میں لوگ دیکھ لیے، میں حیران ہو گیا۔ میں نے کل ایک ویڈیو اپنے موبائل میں محفوظ کی ہے، بعد میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کے پاس مائک ہے، وہ میڈیا والا، اللہ خوش رکھے اس کو، وہ لوگوں کو عبرت کے طور پر پیغام دے رہا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ وہ ایک نوجوان کے پاس گیا، ان کے پاس موبائل کی دکان تھی، اس میں اس کے پاس کافی سارے موبائل کی دکان میں نا وہ گانے شانے یہ ہوتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون کون سے اداکار کی ویڈیو، آڈیو اور گانے موجود ہے؟ اس نے نا میرے پاس سے فوراً فر بتا دیے، فلانا اداکار، فلانا اداکار، فلانا اداکار، فلانا گلوکار، فلانا گلوکار، فلانا گلوکار، فلانا گلوکار، کہتا چلا جا رہا ہے، کہتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے آخر میں پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا جی میں مسلمان ہوں۔ اس سے کہنے لگا 5 نبیوں کے نام بتا دے۔ کیا بتا دے؟ حقیقت قسم، اس کو نبیوں کے نام دیے ہیں، مسلمان ہیں، گانوں والے کے نام تو فر بتا دیے، ہم فخر کرتے، اپنے پارٹیوں کی لیڈر کے نام یاد، پیغمبروں کے نام یاد نہیں، اس نے نام نہیں بتایا، یہ تو کسی نے بتایا نہیں۔ گانوں کے نام تمہیں کس نے بتا دیے؟ گلوکاروں کے نام تمہیں کس نے بتا دیے؟ کہا میرے بھائی دکان میں جو بھی آتا وہ نعت نہیں ڈالتے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں ڈالتے، وہ آتے وہ گانے ڈالتے، تبھی تو نام یاد ہے۔ آج مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتا کہ میرے موبائل میں تلاوت ڈال دے، میں قرآن سنوں گا، مجھے میرا رب اس پر انعام دے گا۔ لیکن آج کے مسلمان تو دکان پر جاتے تو کیا ڈالتے؟ گانے۔ سچ سچ بتاؤ آپ مسلمان ہیں پہلے؟ کس نے ہمیں کہا؟ ہم تو اس مولوی کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں کہے کہ آپ جنتی ہیں، ٹکٹ ہمیں جنت کا دے دیں۔ جنت اتنا آسان ہے، 50,000 پہ مکان نہیں بنتا، کوٹھی نہیں بنتی، گاڑی نہیں خرید سکتے،
مولوی ممبر سے کہتا ہے اللہ کے راستے پہ 1000 روپے دو تمہیں جنت مل جائے گی، اتنا سستا جنت ہے بھائی؟ صحابہ سے پوچھ لو زندگیاں قربان کی ہے، صحابہ سے پوچھ لو جوانیاں قربان کی ہے، صحابہ سے پوچھ لو مال قربان کی ہے، صحابہ سے پوچھ لو سب کچھ لٹا دیا ہے، بعد میں اللہ نے جنت کا اعلان کیا ہے۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے میرے بھائی کلمہ سناؤ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الیاذ باللہ نقل کفر نباشت۔ آپ اور میں کلمہ ٹھیک پڑھتے، ذرا پڑھو سارے، کلمہ درست کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں آج تو ناچنے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے جلسوں میں، سارے جتنی پارٹیاں ہماری سیاسی نا سارے نچواتے ہیں، سارے ناچتے ہیں، ناچ گانے والے ہیں، کوئی دینی جماعت ان میں نہیں ہے، بے حیائی کی طرف بلاتے، دنیا کی طرف بلاتے۔ قرآن کہتے ہیں دنیا عارضی ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے۔ ان سے پوچھتے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھتے اس کے بعد کہتے ہیں اس کلمے کی معنی بتا دو، وہ کہتے ہیں معنی کا تو مجھے نہیں پتا۔ اتنا آسان، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کی بات، وہ انڈیا کی، وہ کہتے ہیں برطانیہ کی بات نہیں کر رہا، آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا، کینیڈا کی بات نہیں کر رہا، کسی اور غیر مسلم یورپ کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ کلمہ جو ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، اس کی معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی معنی جس نے تبلیغ میں وقت لگائے وہ نہ بتائے، بغیر جنہیں وقت نہیں لگائے وہ بتائے۔ لا الہ الا اللہ کی معنی کیا ہے؟ لا الہ، لا کوئی نہیں، الہ الہ، لا بولو بھائی، کل وہ میک والا آپ کے پاس آئے گا، کہا جی بتاؤ دنیا میں اپنے کوٹھی اور محل میں کتنے کمرے بنائے، کون کون سے ٹائل لگائے، سارے فر بتائیں گے۔ مسلمان ہم اتنے گزرے نیچے رہ گئے کہ کلمے کی معنی کا کوئی نہیں پتا۔ لا کوئی نہیں، لا کوئی نہیں۔ اس کو پوچھا، اس سے پوچھا کلمے کی معنی بتا، وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں علم۔ جب آپ کو مجھے کلمے کا نہیں پتا، مسلمان ہے پھر؟ اس سے کہہ دو نا کہ تمہارا لیڈر کون سا ہے، تم کس کے پیچھے بھاگتے، وہ سارا فر بتائے گا۔ لا کوئی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں، لا دنیا کی زینت کچھ بھی نہیں، دنیا کوئی شے نہیں ہے۔ الہ، لا الہ، دنیا کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ لا الہ، الہ کون ہے؟ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس کے بعد کوئی بھی کانا قادیانی ملعون، اس کے علاوہ اور بھی جو آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ کیا ہوں گے؟ پکے ٹھکے کافر ملعون ہوں گے۔ پیغمبر اور رسول صرف کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حیران رہ گیا، ہمارے نوجوانوں کو کلمے کی معنی کا بھی نہیں پتا۔ بات علماء پہ کرتے ہیں، مدارس پہ کرتے ہیں، مساجد پہ کرتے ہیں، وہ مساجد اور علماء کو برا کہتے ہیں، اور ان کو کلمے کا نہیں پتا، ان کو دین کا نہیں پتا، شریعت کا نہیں پتا، جہاد کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا، نماز کا نہیں پتا، زکوٰۃ کا نہیں پتا، روزے کا نہیں پتا، نوافل کا نہیں پتا، تہجد کا نہیں پتا، وہ اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا، نکاح کے بارے میں نہیں جانتا، سنت کے بارے میں نہیں جانتا، باتیں کرتا ہے تو علماء کے پیچھے کرتا ہے، اسلام کے پیچھے کرتا ہے، اور جب باتوں میں آ جائے اپنے دنیا والوں کے نام تو فر بتاتے ہیں، پر میرے نبی کے نام انہیں کیوں یاد نہیں؟ صحابہ کے نام کیوں یاد نہیں؟ اپنے بچوں کو صحابہ کی باتیں بتاؤ، دین کی باتیں بتاؤ، وہ مسجد میں آئیں گے تو دین کی باتیں سیکھیں گے۔
وہ قرآن پڑھنے کے لیے آئیں گے تو دین کی باتیں سیکھیں گے۔ ہم نے تو دیکھا ہمارے حکمرانوں نے ان سب نے جتنے بھی گزرے انہوں نے اپنے اسکول کی کتابوں سے کہیں انہوں نے اسلامی جتنے مضمون تھے وہ نکال دیے، جہاں صحابہ کا تذکرہ ہوتا تھا وہ نکال دیے۔ ووٹ ہم سے لیتے ہیں، دین کی دشمنی یہی لوگ کرتے ہیں، آج یہی لوگ لڑ رہے ہیں اور ادھر غریب مر رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، آپ کی اور میری پوچھ کوئی نہیں، آپ کے بارے میں کسی کا کوئی خیال کوئی نہیں، اور ہم پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دوڑ لگائی ہے، ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، نماز کو چھوڑ چکے ہیں، دین کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ والوں کو چھوڑ چکے ہیں، علماء کے پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ علماء کو برا کہیں گے، اللہ رزق سے برکت اٹھا لیں گے، جاہل اور فاسق اور فاجر، شرابی، بدکار، کذاب، جھوٹا، لعنتی، غدار ان پر حکمران بنا دیں گے، یہ چیخ چیخ کر کے مر جائیں گے۔ جب ان کے اسلام سے دشمنی ہوگا، جب یہ قرآن سے دشمنی کریں گے، جب یہ دنیا کو چاہیں گے، اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو شرابی ہوں گے۔ آج شرابی ہے یا نہیں؟ آج سارے شراب کے اوپر پابندی پاکستان میں ہے، بولو بولو ہے۔ مساجد کے لیے پابندیاں لگا رہے ہیں، مدارس کے لیے پابندیاں لگا رہے ہیں، مدارس کے لیے راستے روک رہے ہیں۔ کون سا طریقہ ہے میرے بھائی؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں کیا؟ قرآن میں اللہ فرماتے دنیا تو قلیل ہے، ہم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے۔ کس لیے آئے؟ اور تو ہم تو دنیا میں دنیا بنا رہے ہیں۔ ایک مکان لے لیے اور آخرت کے لیے کون بنائے گا؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے لوگ نہیں ہیں، آخرت بنانے والے لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ پچھلے سال نا ہم نے یہ بلاٹلی مسجد کے لیے میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی تعاون کرو، ہاں اب الیکشن ہے، باقی چیزوں میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، پر اللہ ان کے پیسے اللہ اپنے گھر میں قبول نہیں کرتے، دین میں قبول نہیں کرتے۔ ایک عورت میرے پاس آئی، پٹا پرانا برقع ہے، میں بیٹھا ہوا تھا دفتر میں، میرے پاس مریض تھے، کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ خاتون میرے کان کے قریب کہنے لگی، مولوی صاحب میں رمضان میں بڑی پریشان تھی اور میں کئی دنوں سے پریشان تھی کہ کاش اس مسجد میں میرا بھی حصہ پڑ جائے، یہ کسی نے زکوٰۃ کے پیسے مجھے دی ہے اور یہ 2000 روپے میں نے اس اپنے یتیم بچوں سے بچا لیے، زکوٰۃ کے پیسے بچا کر جو مجھے کسی نے دی ہے، یہ 2000 میری طرف سے مسجد میں قبول کر لے۔ میں نے جب اس کے برقعے کو دیکھا میرے دل میں آیا کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ اس کے رسول کو جانتے ہیں۔ ہمارے پاس تو نوٹ پر نوٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو کوٹھیوں پر کوٹھیاں ہوتے ہیں، شراب خانے پہ تو خرچ کرتے ہیں، ناچ گانوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، اور فسق اور فجار کی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، پر اللہ کے دین پہ خرچ نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں برکتیں کوئی نہیں مولوی صاحب، اللہ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے گھروں میں سکون کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا وہ خاتون، پھر میں نے ان کی طرف سے 2000 میں نے ڈال دیے، میں نے کہا یہ 2000 آپ کی طرف سے ڈال لوں، آپ کا کہتا یہاں لکھ دی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ 1000 روپے دو یا 1 روپے دو، اور کروڑ سے زیادہ وہ بہتر ہے، لیکن آج تمہارے اندر اخلاص کہاں ہے؟ ہمارے پاس محبت جس چیز سے زیادہ ہے وہ اللہ کے قربان کرو، اس پر سب سے زیادہ اجر ہے۔ آپ نے صحابہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے محبوب چیز اللہ کے نام پہ قربان کریں تو میں اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا فلاں باغ بہت خوبصورت ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں اس کو دین پہ قربان کر دیتا ہوں، میرے لیے بھی اعلان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ صحابی اٹھا، اس نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، گھر میں چلا گیا، بیوی سے کہا کہ میں نے تو وہ باغ اللہ کے نام پہ دے دیا، میں نے تو بہت بڑا سودا کر لیا۔ کہا کون سا سودا کیا ہے؟ آج کی بیوی ہوتی، آج کی لڑکی ہوتی، آج کی خاتون ہوتی، میں غرق ہو گئی، بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کس جگہ رہیں گے، روزی کون دے گا؟ صحابہ کہتے تھے، حضرت جابر فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو رات کے وقت مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کی رزق
رزق کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے، اس کو رزق اللہ ہی دے گا، کوئی نہیں دے سکتا رزق، اور صرف رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے باغ کے بدلے میں جنت دے دیا ہے۔ خاتون خوش ہو گئی، صحابیہ تھی نا، خوش ہو گئی۔ آج مسجد میں اعلان کرو، میں کہتا ہوں پلاٹ کے لیے، میں مولوی صاحب میرا 2 لاکھ روپے مسجد کے لیے قبول، گھر میں جا کے بتاؤ گے بھی نہیں، بتانے کا طریقہ بھی تلاش کریں گے، کیونکہ بتاؤں گا تو آگے سے چپل ہاتھ میں آئے گا، نکل بدبخت پر پیسے خرچ کر دیں گے، ہے کوئی نہیں۔ تربیت کا فرق ہے نا، تربیت کا۔ ہاں جی، شادیوں کے لیے پیسے خرچ، فساد کے لیے پیسے خرچ، پر دین کے لیے کوئی، جہاد کے لیے کوئی نہیں، اسلام کے لیے کوئی نہیں، پھر کہتے جی برکتیں کوئی نہیں۔ لہٰذا لوگوں، میرے بھائیو، دنیا قلیل ہے، دنیا کی فائدے قلیل ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت ہمیشہ کے لیے، آخرت ہمیشہ کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ خادم تھا، سفر میں جا رہے تھے، 3 روٹیاں تھیں ان کے پاس، سفر میں جا رہے آگے، عیسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے، خادم بھی ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے روٹی نکال دے کھاتے، روٹی نکال دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے چلے، واپس آئے قضائے حاجت کے بعد، دیکھا کہ 2 روٹیاں، جو 2 بندے تھے 3 روٹیاں تھی، دونوں ایک ایک کو مل گئی اور دونوں نے کھا لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسری روٹی کے بارے میں سوال کر دیا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی نہیں پتا، مجھے کوئی نہیں پتا تیسری روٹی کہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ خادم نے کہا جھوٹ بولنے کا انجام بتا رہا ہوں۔ سارے مسلمان آج کل، میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں کسی پر بہتان نہیں باندھ رہا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، سارے مسلمان ہمارے، اکثریت مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اسلام میں سچ کے اوپر انعام ہے، جھوٹ پر اللہ کے نبی نے عذاب بتلائے ہیں۔ اس نے کہا، اس خادم نے کہا مجھے تیسری روٹی کا کوئی پتہ نہیں، حالانکہ اس نے کہا لیا تھا، کیا کیا تھا؟ کھا لیا تھا۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، تھوڑا سا آگے چلے۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، ریت سے کچھ ڈیر بنا دی اس نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت سے کچھ ڈیر بنا دیے، یہ معجزہ اللہ نے دیے، تو اس پر ہاتھ رکھ دیا تو اس سونے کو اللہ نے، وہ مٹی کو اللہ نے سونا بنا دیا، وہ ڈیر کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ اور 3 ڈیر بنا دیے۔ اگر آج یہ نا وظیفہ میرے پاس ہوتا نا کہ سونا، مٹی سے سونا بنا تھا، آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا مولوی صاحب صلاۃ الحاجت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے، آج تک میرے پاس زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے، نہ مولوی صاحب رزق کیسے بڑھے گا؟ میرے پاؤں دباتے کہ سونا، خدا کے لیے مٹی اٹھاؤ، ہاں جی مولوی صاحب مٹی اٹھاؤ نا، تھوڑا سا سونا بن جائے۔ وہ نبی تھے، وہ دنیا سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ اگر یہ وظیفہ اللہ مجھے دے دیتا نا، دنیا کے سارے لوگ میرے پیچھے آتے، پاؤں دباتے، آج بھی آتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور صلاۃ الحاجت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ 100 میں سے 2% لوگ بہت کم تر پوچھتے ہیں، پر سارے پوچھتے ہیں رزق کیسے بڑھے گا، مکان، کوٹھی، بنگلہ، رزق میں کیسی برکت ہوگی، کیسے بڑھے گا، سارے پوچھتے ہیں، پر یہ نہیں پوچھتا رب کیسے ملے گا، رب کیسے ملے گا، یہ نہیں پوچھتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، 3 ڈیر، اور تینوں کی تینوں ڈیر سے سونا بن گیا۔ فرمائیے ایک تیرا، ایک میرا، اور تیسرا ڈیر اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اس نے دنیا میں انسان تو لالچ ہے نا، نبی کے سامنے بھی کہتا ہے او جی سوری، او جی معذرت، وہ تیسری روٹی بھی کھانے والا جناب ہے۔ کون ہے؟ پتہ چل گیا نہیں؟ تیسری روٹی کھانے والا کون ہے؟ ایک کہتا ہے 74 سال کی جو ہے نا، 74 سال کی جو گن ہے اس کو ختم کر رہا ہوں، دوسرے آگے وہ کہتے ہیں 3.5 سال کی گن کو ختم کر رہے ہیں۔ میں نتیجہ نکال چکا ہوں، یہ سارے چور ہیں، سارے کھانے والے۔ کون ہیں؟
سارے شراب پیتے، شراب کے لیے پیسے ہے، سب کے لیے پیسے ہے۔ میں تو کل کی بات کرتا ہوں، مجھ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب آپ جمعے میں خیال نہیں کرتے تقریروں میں کل کی بات کرنے والا ہوں، دل میں بات نہیں رکھتا بلکہ دلوں پر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ بات ٹھیک ہے نا؟ جو حق ہے حق کہنا چاہیے۔ میرے اندر غلطی ہے، میں تو کہتا ہوں کھل کے بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تو صحیح کہ میرے اندر غلطی کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیسری روٹی کھانے والا آپ ہے؟ پہلے کیا کہا کہ میں نے نہیں کہی۔ فرمایا یہ تینوں تیرے ہو گئے، لیکن مال لے لیے، نبی کی خدمت سے محروم ہو گئے۔ آپ کا راستہ جدا، میرا راستہ جدا۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ نبی کا یار، وہ نبی کا خادم، وہ نبی کے ساتھ پڑوسی نہیں بن سکتا۔ یہ طریقہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، جو جھوٹ بولے گا وہ نبی کا پڑوسی قیامت میں نہیں بن سکتا۔ جو جھوٹ بولے گا وہ نبی کی قربت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو جھوٹ بولے گا وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوگا اور اللہ کی مدد سے بھی دور ہوگا، اللہ اس کو پاکیزہ بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو ختم کر دیں۔ اور آگے بات بتاؤں، وقت مختصر ہے۔ وہ تینوں ڈیر لے کر نا اس کے پاس کھڑے ہو گئے، ابھی سونے کو سنبھالوں گا کیسے، محفوظ کیسے رکھوں گا۔ دو بندے چل رہے تھے، یہ علماء نے لکھا ہے، قصہ واقعہ لکھا ہے۔ دو بندے اور چل رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کیوں پریشان ہو؟ کہا سونا تو آ گیا ہے، اب اس کو محفوظ کیسے کروں گا؟ اور انہوں نے کہا تقسیم کر لینا، ایک میرا، ایک اس کا اور ایک آپ کا ہو جائے گا۔ تینوں اس پر کیا کر لیں گے؟ تینوں کو تقسیم کر لیا، بس آپ اپنا ڈھیر لے لیں، میں اپنا ڈھیر لے لیتا ہوں، آپ اپنا ڈھیر لے لیں۔ سونے کے پہاڑ لے لیے ایک 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 نے، وہاں کڑے تینوں پریشان ہو گئے، اب اس کو لے کر کیسے چلے جائیں؟ بازار میں جائیں گے، سدرا سے گزریں گے، لوگ دیکھیں گے مار دیں گے۔ ہاں پاکستان کے اندر جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں پوری وہ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، میں نے کئی ویڈیو دیکھی ہے، عورتوں کو بھی نہیں معاف کرتے ہیں اور اتر کے کہتے ہیں پستول کے ذریعے سے نکال پیسے بابا جی، ذرا شابہ نکال شاباش۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جب جہاد کو چھوڑا جاتا ہے، جھوٹ عام ہوگا، دھوکہ عام ہوگا، فحاشی عام ہوگا، تو پھر لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آپ کا مال محفوظ نہیں ہوگا، میں بھی محفوظ نہیں ہوں گا، آپ بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ تینوں کو بھوک لگی، دنیا کی حیثیت یہی ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، ثم مأواہم جہنم۔ دونوں کی بات کر، تینوں کی بات کر رہا ہوں۔ بھوک لگی، لالچ ہے، لالچ۔ ایک نے کہا یار اس طرح کرتے ہیں، تھوڑا سا سونا لے کے نا بازار چلتے، کانا لے آتے، لیکن خیال سے کسی کو نہ پتہ چلے کہ سونا کہاں سے لائے، ٹھیک ہے تھوڑا سا لے جاؤ، کانا لے آؤ۔ اچھا یہ جو سونا لینے والا تھا نا، یہ چلا گیا وہاں بازار سے کانا لینے کے لیے، سونا بیچ دوں گا کانا لے آؤں گا۔ دونوں نے پلاننگ بنائی، پیچھے لینے والوں نے، جب یہ آئے گا نا کانا رکھے گا، اوپر سے تلوار چلا دیں گے، اس کو مار دیں گے، یہ جو آخری پہاڑ رہ گیا نا سونے کا، یہ ہم دونوں پر تقسیم کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ دونوں پر تقسیم کر لیں گے۔ اور تیسرا جو وہاں بازار جا رہے وہ کیا سوچ رہے پتہ ہے؟ سچ سچ بتاؤ، آج بائی کے پیچھے ایسے فلاں پلاننگ بنا رہے نہیں بنا رہے، پڑوسی کے پیچھے بنا رہے نہیں بنا رہے کہ اس سے مال کیسے چھینا جائے، اس کو دھوکہ کیسے دیا جائے، اس سے مال کیسے ہڑپ کر دیا جائے۔ وہ تیسرا جو کانا لینے کے لیے مارکیٹ گیا نا بازار، اس نے کہا میں زہر ملا لیتا ہوں کانے میں، ان دونوں کو کھلا دوں گا، یہ دونوں مر جائیں گے تو تینوں کی تینوں پہاڑ کس کے ہو جائیں گے؟ میرے ہو جائیں گے۔ اب یہ کانا لے آیا اور وہ پلاننگ بنا چکے کہ یہ کانا رکھے گا تو سر کو کیا کر دیں گے؟ تن سے جدا کر دیں گے، سر تن سے جدا کر دیں گے۔ جیسے کانا لایا، کانا رکھنے لگا، اس نے تلوار چلائی، ایک نے اس کو اسی وقت مار دیا۔ ایک تو نبی کی خدمت سے معروم ہو گیا۔ نبی کی خدمت بہت بڑے عظیم نعمت ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھ لو، آج بھی میرے نبی کے رفیق ہے، آج بھی جنت میں میرے نبی کے رفیق ہے، کل قیامت والے دن آئے گا تو میرے نبی کے ساتھ آئے گا۔ فاروق اعظم میں میرے نبی کے رفیق ہے، میرے نبی کے پڑوسی ہے، خادم آج بھی میرے نبی کی خدمت میں موجود ہے۔ لوگوں وہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ نبی کی خدمت سے معروم ہو گیا، یا اس کو قتل کر دیا، اس کو بھی کچھ نہ ملا۔ جب وہ دونوں کانے میں بیٹھ گئے، کانا کھانے لگے، کانے میں تو زہر ملا ہوا تھا، ان دونوں نے کانا کھایا،
دونوں مر گئے، کسی کو بھی سونا نصیب نہ ہوا، کسی کو بھی سونا۔ اسی طرح میں بھی کوٹھی بناتا، مال بناتا ہوں، چوک بناتا ہوں، مارکیٹ بناتا ہوں، موت آئے گی، حضرت اسرائیل روح نکالیں گے پر گھر میں داخلہ کوئی نہیں ہوگا، پھر واپس پلٹ کے کوئی نہیں آئے گا۔ جس نے بنگلہ بنایا تھا، جس نے کوٹھی بنائی تھی، جس نے دن رات جھوٹ بول کر کے کسی کا حق کھایا تھا، کسی کے مال پر حرام کیا تھا، جب حضرت اسرائیل روح نکالیں گے پر اس مکان میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ہے دنیا۔ ایک دفعہ آخری بات، میرے نبی رات کو رو رہے ہیں، میرا نبی امام الانبیاء حضور نبی کریم ہادی عالم، سب سے زیادہ افضل کائنات میں اللہ کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رات کو رو رہے ہیں، ساری رات رو رہے ہیں، زاروں کی تار رو رہے ہیں، چیخنا چلا رہے ہیں، صحابہ موجود نہیں، اللہ کے نبی کے اہلیہ موجود ہے، زوجہ محترمہ موجود ہے، رو رہے ہیں۔ صبح حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ رات کو آپ رو رہے تھے، رات کو میں نے کبھی آپ کو ایسے پہلے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ میں راستے میں جا رہا تھا، کھجور کا ایک دانہ ملا، میں نے اس میں سے کچھ حصہ کاٹ دیا اور میں نے کھا لیا، بعد میں خیال آیا کیا پتا یہ کھجور کسی کا حق تھا، کسی کا تھا، میں نے اس میں سے ایک حصہ کھا لیا، اب رب کے سامنے رو رہا ہوں، زاروں کی تار رو رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور آج پیسے مل جائے دیکھ لیں گے، موت کے وقت بھی دیکھ لیں گے، مولوی صاحب مرنے کے بعد بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی رات کو رو رہے ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا تو اب دونوں جہانوں کی سردار ہے، فرمانے لگے امی عائشہ تمہیں کیا پتا، کسی کا حق کا نا تمہیں کیا پتا، جواب دینا پڑے گا۔ آج سچ سچ بتاؤ، دنیا کے پیچھے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، خادم، آپ تو دنیا میں جانے والے، دنیا میں پھرنے والے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ہم کیا سے کیا نہیں کرتے۔ کرتے معاف کرتے ہائے ہائے معاف کرتے ہیں نہیں میرے بھائیو، آج توبہ کر لو، دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ایک راستہ ہے وہ توبہ ہے، سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، پہاڑ سے بھی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، سارے آج معافی مانگ لو اللہ سے، اے اللہ آج کے بعد کسی کا حق بھی نہیں کھائیں گے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، دھوکہ بھی نہیں کریں گے، رزق آپ کی ذمہ ہے، انشاءاللہ آپ بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ سارے کرتے توبہ، سارے دل سے توبہ کریں، اللہ اے اللہ، سارے بول اے اللہ جو آج تک ہم نے گناہ کیے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہمیں نہیں پتا۔ اور ایک اور حدیث میں نے پڑھی ہے،